آج کل سائنس کا دور ہے جو دور جدید ہے، جب ریسرچ ہونے لگی الٹرا ساؤنڈ مشین کے حوالے سے، تو ایجاد کرنے کے لیے کافی سائنسدان آپس میں ٹیم بنائی گئی، ٹیم ورک کے طور پر ریسرچ کرنے لگے کہ یہ نطفہ ایک دم بچہ بن جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اب تک کوئی واضح الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں بنی تھی، تو وہ ریسرچ کر رہے تھے۔ ان کے اندر امریکہ کا ایک سائنسدان تھا مارشل جونز، وہ بھی اس کی ٹیم کا حصہ تھا۔ ایک دن وہ مسلمانوں کی میٹنگ میں گیا اور وہاں ایک مسلمان اس سے ملا اور اس نے گفتگو کے اندر آیات بینات کی تلاوت کی اور اس کو وہ پڑھ کر سنائی۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ ہم نے تمہیں مختلف مراحل میں پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ اس نے سنی نا تو ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ گیا اور اس مسلمان کے پاس گیا۔ اس نے کہا یہ تم نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، رب پاک کا کلام ہے، قرآن مجید سے میں نے یہ کلام پڑھا۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم مجھے دکھاؤ۔ وہ مسلمان اس کو لے گیا، جونز کو اس نے کتاب اللہ کھولی اور دکھایا۔ آگے مراحل لکھے ہوئے تھے کہ 40 دن پہلے کیا بنتا ہے، پھر 40 دن کیا بنتا ہے۔ اس نے جب یہ کلام پڑھا، اس نے کہا یہ کہاں سے تمہیں ملا؟ اس نے کہا نبی برحق امام الانبیاء علیہ السلام پر یہ نازل ہوا ہے، ان کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس یا تو الٹرا ساؤنڈ مشین تھی جس کو دیکھ کر انہوں نے یہ کلام لکھا ہے، تو 1500 سال پہلے تو مشین تو نہیں تھی، لہٰذا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جو نبی یہ کلام لے کر آیا وہ برحق نبی ہے۔ وہ تحقیق کرنے کے بعد کئی سائنسدان اس وجہ سے مسلمان ہوئے، کئی مستشرقین اسی وجہ سے مسلمان ہوئے